السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بندہ اپنا واقعہ سناتا ہے کہ میں میدان عرفات میں گیا حج کے لیے، تو وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مجمع اکٹھا ہے ایک بندے کے ارد گرد، تو میں بھی وہاں چلا گیا۔ وہ ایک دعا مانگ رہے تھے اور میں بھی اس دعا میں شامل ہو گیا۔ لوگ گڑ گڑا کے بڑے جوش و خروش سے وہ دعا مانگ رہے تھے اور آگے سے لوگ آمین کہہ رہے تھے اور میں بھی اس کے ساتھ ہی آمین کہنے لگا۔ تو مجھے تجسس ہوا، یہ اتنا مجمع، اتنا بڑا مجمع میدان عرفات کے اندر ہے، یہ کون شخص ہو سکتے ہیں جو یہ دعا فرما رہے ہیں اور اتنی سوچ کے ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ تو میں اس مجمع میں بیٹھا دعا کرتا رہا، اور جب وہ مجمع ختم ہوا اور لوگ آہستہ آہستہ اٹھ کے جانے لگے تو میں نے کہا کہ شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے میں نے پوچھ لیا تھا اس مجمع میں یہ کون لوگ ہیں، تو مجمع سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ آل رسول حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میں نے کہا شیخ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرا سامنے جو ہے وہ خیمہ ہے، اس کے اندر میں جانے لگا ہوں، عصر کے بعد آپ نے آنا ہے، تو عصر کے بعد میں آپ کو ملوں گا۔ تو میں انتظار کرتا رہا، جب عصر کا وقت آیا تو آپ اس خیمے سے نکل کر دوسرے خیمے میں آ گئے، تو مجھے محسوس ہوا کہ اس خیمے کے اندر مستورات تھیں، اس لیے یہ ادھر آ گئے ہیں۔ تو مجھے بلایا گیا کہ آپ امیر المؤمنین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر لیں، آپ کو بلا رہے ہیں نواسہ رسول۔ تو میں حاضر ہوا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ فرمائیں کہ آپ کا آنا کیسے ہوا، آپ کا کیا مقصد ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں ایک ایک کوڑی جمع کر کے حج کے لیے آیا ہوں اور مجھے بڑا شوق تھا آپ کی شرف ملاقات کا، اللہ نے شرف ملاقات کروا دی ہے۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ 19 نسلوں کا رزق چاہتا ہوں۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ آپ 19 نسلوں کا رزق کیوں چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ میں ایک ان پڑھ بندہ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، لیکن مجھے اتنا پتہ ہے کہ بسم اللہ کے جو ہندسے ہیں وہ 19 ہیں۔ ان ہندسوں کی وجہ سے، ان ہندسوں کی تعداد کے مطابق میں نے 19 نسلوں کا آپ سے رزق مانگا ہے۔ تو نواسہ رسول نے فرمایا کہ آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر آپ بادشاہ بنا دیں تو میں بادشاہ بھی بن جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ بادشاہ تو میں نے چھوڑی ہے، بادشاہ بن کے کیا کرو گے۔ تو میں نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ، میرے کھچر، میرا سب کچھ جو ہے اللہ کی ذات سونے سے بھر، مجھے اتنا امیر کبیر بنا دے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ میں پتھر کے پاس بیٹھوں، پتھر سونا ہو جائے، میں درخت کے پاس جاؤں، درخت سونا ہو جائے، میں سمندر کے پاس جاؤں تو سمندر کا پانی جو ہے وہ میرے لیے سونا ہو جائے۔ اتنی میرے اندر ایبلٹی آ جائے، قابلیت آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے کہ میں جس طرف بھی جاؤں تو میری جو ہے وہ رتبہ جو ہے وہ بڑھتا ہی جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے گھر میں تو نبوت نازل ہوئی ہے۔ تو نواسہ رسول نے فرمایا کہ عصر کا وقت جو ہوتا ہے، عصر کے بعد ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں جو مانگا جائے وہ دیا جاتا ہے اور جو دیا جائے وہ لیا جاتا ہے۔ تو آپ میرے پاس آ جائیں تو میں آپ کو دعا بتاؤں گا، آپ بادشاہ بن جائیں گے، جو چاہیں گے ہو جائے گا۔ تو میں نے یہ بھی استدعا کی تھی کہ میں جو دعا کروں وہ اللہ کی ذات قبول فرمانا شروع ہو جائے۔ تو میں ان کے پاس عصر کے بعد گیا، عصر سے اور سورج غروب کے درمیان کا تقریباً وقت تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ دجلہ کے قریب ایک بستی ہے، وہاں سے میں آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جو کچھ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا کریں کہ 11 لوگ اور لے آئیں۔ تو میں جو میرا قافلہ تھا اس کے اندر سینکڑوں لوگ تھے اور وہ میری طرح ہی تھے،
سارے کے سارے مفلس تھے، غریب تھے، اور یہ چاہت رکھتے تھے کہ امیر ہو جائیں، اور جس طرف ہم دیکھیں سونا بن جائے اور ہمارے ہاتھ میں سونا ہو، ہر چیز ہماری سونا ہو جائے۔ تو میں نے اپنے 11 بندے ڈھونڈے، تو میں ان کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا، اور ان کو میں نے کہا کہ آپ نواسہ رسول سے فرمائیے گا کہ ہمیں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہے، ہم بھی بادشاہ بننا چاہتے ہیں، ہم بھی جس چیز کو ہاتھ لگائیں وہ سونا ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں، اور ہم امیر ہو جائیں، ہماری ہر چیز جو ہے بادشاہوں کی طرح ہو جائے، ہم بادشاہوں کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو بٹھا لیا اور یہ دعا پڑھانا شروع کر دیا، اور یہ دعا پڑھانے کے بعد کافی دیر تک وہ پڑھاتے رہے، اور پڑھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تم یہ دعا پڑھو گے، جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ سونا ہو جائے گا۔ اور اس وقت جب انہوں نے ہمیں یہ دعا پڑھائی، اس وقت میدان عرفات کے اندر ہم موجود تھے، اور میدان عرفات کے اندر انہوں نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی وہ مٹی کی ڈھیریاں بنا لو۔ تو سبھی نے مٹی کی ڈھیریاں بنا لی، تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ان ڈھیریوں کی طرف اشارہ کر کے کہ اگر آپ ان ڈھیریوں کو یہ دعا پڑھ کے اشارہ کرو گے تو یہ سونے کی بن جائے گی۔ ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہمارے اندر ایک بندہ موجود تھا، اس نے آزمائش کے طور پہ دیکھا، اس نے وہ دعا پڑھی اور اس ڈھیری کی طرف اشارہ کیا، اللہ کی ذات نے اس کو سونے کا بنا دیا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے فرمایا، اور میرے اس عمل سے بہت خوش ہوئے، جب میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ آزمایا نہیں، تو کہ میرا تو ایمان کامل ایمان بن چکا تھا کہ جو نواسہ رسول فرما رہے ہیں وہ ایسے ہی ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کی زبان سونا ہو جائے گی، اور آپ کی جو دل ہے وہ سونا ہو جائے گا۔ آپ جو زبان سے کہیں گے وہ اثر رکھے گی، اور جو آپ دل میں سوچیں گے وہ اثر کرے گی۔ ایک اور واقعہ اس کے متعلق ہے، ایک اور روایت ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ والی افغانستان امیر حبیب اللہ، وہ ان کے ساتھ ایک بندہ رہتا تھا، جب وہ سفر میں جاتے تھے یا کسی جنگ پر جاتے تھے تو ان کے ساتھ ہوتا تھا، یہاں تک کہ وہ جب دوسرے مخالف مجمع کے اندر بھی جا کر بیٹھ جاتا تھا تو ان کو کوئی بھی بادشاہ، کوئی بھی لشکر فتح نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا چھوٹا سا لشکر اور ان کے جو گھوڑے ہوتے تھے وہ لشکر بادشاہ کے لشکر کے آگے آگے ہوتے تھے، اور بادشاہ کا لشکر پیچھے ہوتا تھا، اور اس کی نشانی ہوتی تھی کہ جب وہ جا رہے ہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے، بادشاہ کا لشکر جو ہے وہ محفوظ ہے پورے کا پورا، وہ چلتا رہتا تھا، اور جب وہ رکتے تھے یا کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا تو اس وقت پتہ چلتا تھا کہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے۔ جب تک وہ امیر حبیب اللہ کے پاس بندہ رہا تو کوئی بادشاہ، کوئی سپہ سالار، کوئی قافلہ، کوئی لشکر ان کے اوپر حاوی نہیں ہو سکا، ان کو کوئی فتح نہیں کر سکا، اور ان کے لیے کوئی بدگمانی نہیں کر سکا۔ ان کے جو مخالف تھے وہ ان کے معاون بن جاتے تھے، جو کہیں شورش برپا ہوتی تھی وہاں پر ان کے لیے امن ہو جاتا تھا، اور ان کے وہ دوست بن جاتے تھے۔ ایسے حالات رہے اس دعا کی برکت سے۔ وہ خراسان کا جو بندہ، اس کو یہ واقعہ نوٹ کرنے والا، روایت کرنے والا وہی ہے، وہ خود اپنا واقعہ سناتا ہے کہ یہ امیر حبیب اللہ جو تھے، ان کے لشکر کا جو بندہ تھا، میں نے ان کے پاس یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا عمل دیکھا تھا، وہ عمل تھے اس کے، جس کی وجہ سے یہ سارا اثر تھا۔ تو مجھے بھی انہوں نے یہ دعا بتائی، اور میں نے بھی یہ دعا استعمال کرنا شروع کی اور اس کو آزمانا شروع کیا، اور اللہ کی ذات نے مجھے بہت نوازا۔ وہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں خراسان کے بادشاہ کے ساتھ تھا کہ اس کے اوپر دوسرے بادشاہ نے حملہ کیا، اس کو فتح کر لیا، اور بادشاہ کو وہاں سے بھاگنا پڑا، جس میں میں بھی شامل تھا، بادشاہ کے ساتھ ہی میں ہوتا تھا۔ تو انہوں نے بادشاہ کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے فوجی جوان جو تھے وہ بھیج دیے۔ ہم ایک بدو کے پاس جا کر رک گئے، تو بدو کہنے لگا کہ یہ جو گھوڑے ہیں یہ بادشاہ کے گھوڑے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کسی مفرور کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہمیں خدشہ ہوا، ہمیں محسوس ہوا کہ اب ہم پکڑے جائیں گے، اور یہ بدو جو ہے یہ بتا دے گا۔ تو میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کر دی، اور وہ گھوڑ سوار جو تھے، جو فوجی تھے دوسرے بادشاہ کے، وہ ہمارے قریب پہنچ گئے۔ اس نے پوچھا
کہ یہ کون لوگ ہیں، تو اس کی زبان جو ہے وہ رکنا شروع ہو گئی. مجھے ڈر تھا کہ یہ بتا دے گا، تو میں نے یہ دعا پڑھنا شروع کی. اس دعا کی برکت سے اس کی زبان رکنا شروع ہو گئی اور فوجیوں کو ہمارا کوئی شک نہیں پڑا، وہ وہاں سے واپس ہو گئے. ہم وہاں سے اٹھے تو ہم ایک چشمے کے پاس چلے گئے. وہاں پر درختوں کا جھنڈ تھا، وہاں ہم نے تھوڑی دیر پڑاؤ کیا تو وہاں پر فوجی پہنچ گئے. فوجیوں نے وہاں پر پہنچ کر دیکھا، تو میں نے جب دیکھا کہ ہم اب گرفتار ہو جائیں گے، بچیں گے نہیں، تو میں نے یہی دعا پڑھنا شروع کی. جب یہ دعا پڑھنا شروع کی تو وہ فوجی تو تھے، ان کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہم یہاں پر ہیں، موجود ہے. وہ ایسے وہاں پھر رہے تھے جیسے ہم ان کو نظر ہی نہیں آ رہے. پھر ہم وہاں سے اٹھے، وہاں سے بچ گئے. تو ایک بادشاہ کے پاس ہم چلے گئے کہ ہمیں پناہ دے. اس نے ہمیں پناہ دے دی. جو بادشاہ ہمارا فاتح تھا، جس نے ہم کو فتح کر لیا تھا، جس کی وجہ سے ہم مفرور ہوئے تھے، بھاگے ہوئے تھے، وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے اس بادشاہ کے اوپر بہت بڑا پریشر بنا دیا کہ آپ ایسا کریں کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، ان کو یہ مفرور ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دو. انہوں نے اتنا پریشر بنایا کہ اس بادشاہ نے حکم کر دیا کہ ان کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کے حوالے کر دیا جائے. جب ہمیں زنجیروں کے اندر جکڑ کے ان کے حوالے کر دیا گیا تو میں نے یہی دعا پڑھی جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول نے بتائی ہوئی تھی. تو وہ جو زنجیر تھے جن سے ہمیں باندھا گیا تھا، ہمیں پاؤں سے لے کر سر تک باندھا گیا ہوا تھا، وہ ٹوٹ گئے اور ہم وہاں سے نکل پڑے. وہ ڈھونڈتے رہے، ہم ان کو نظر بھی نہیں آئے، اور وہ جو زنجیر انہوں نے ہمیں باندھے تھے وہ بھی کسی کام کے نہیں رہے. وہ سارے کے سارے ٹوٹ کر ہمیں آزادی مل گئی. اس دعا کی برکت سے. یہ دعا اتنی طاقتور ہے. اور وہ بتاتا ہے کہ جب وہ بادشاہ فوت ہوا تو اس نے اپنے بچے کو نصیحت کی کہ اس کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. اس کے پاس ایک ایسی دعا ہے، جب یہ دعا کرتا ہے تو بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے عذاب، بڑے بڑے آزمائشیں، بڑی بڑی تکلیفیں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اس کے بیٹے نے مجھے اپنے مرشدوں کی طرح، اپنے پیروں کی طرح رکھا اور بہت میرا خیال رکھتا تھا. اور میں اسی چیز کا جب کوئی مسئلہ بنتا تھا عمل کرتا تھا، یہ دعا کرتا تھا، اللہ کی ذات میری دعا قبول فرماتی تھی. تو آج ہم نے سبھی نے یہ ذکر کرنا ہے، آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے اور اس کو آپ نے اپنی دعا میں شامل کر لینا ہے. جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ بنے، آپ نے آنکھیں بند کر کے اللہ پر توکل رکھتے ہوئے آپ نے اس دعا کو پڑھنا شروع کر دینا ہے. اللہ کی ذات مہربانی فرمائے گی. یہ دعا ہے، پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے بعد ہے یا دائم یا قیوم یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یہ دعا آپ نے پڑھتے رہنا ہے. اس کے بعد دعا کرنی ہے، اللہ کی ذات مہربانی فرما دے گی. اور آپ نے عصر کے بعد یہ عمل کیا کرنا ہے. عصر کے بعد ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں عطا کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے. اللہ کی ذات آپ کا اسی دن ہی یہ سارا کا سارا مسئلہ حل کر دے گی. میرے ساتھ پڑھیں. صلی علی محمد و آل محمد، 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 صلی علی محمد و آل محمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی، آپ اس ساتھ پڑھیں. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد. یا دائم یا حی یا فرد یا بکر یا قدیم یا احد یا صمد.
صلی علی محمد و آل محمد 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 صلی علی محمد و آل محمد. یہ آپ نے لگاتار پڑھنا ہے اور آپ نے لا تعداد پڑھنا ہے اور اول آخر آپ نے یہی درود پاک پڑھنا ہے اور نواسہ رسول آل رسول ان کے واسطے سے وسیلے سے آپ نے دعا مانگنی ہے. اللہ کی ذات آپ کی جو بھی مشکل ہوگی، جو بھی آپ کی تکلیف ہوگی، جو بھی آپ کی آزمائش ہوگی ختم کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.